رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہم پہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے قرآن سے جوڑا ہوا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، 4 سپارے مکمل ہو گئے۔ کل ہم نے 4تھے سپارے کے آخر میں جو پڑھا تھا وہ محرم عورتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ عورتیں جن سے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام قرار دیا۔ کچھ رشتے ہم نے پڑھے تھے پیچھے کل والے آیت میں، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارے کے شروع میں بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارے کے شروع میں آیت رکھی والمحصنات من النساء، کہ وہ عورتیں جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہوتی ہیں، یعنی کہ شادی شدہ عورت، ایسی عورت سے نکاح کرنا کیا ہے، اللہ نے حرام قرار رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں جو فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، یعنی ان کے علاوہ جو رشتے اللہ نے کل ہم نے پڑھے تھے، جیسے پھوپھی پڑھا، خالہ پڑھا، بھتیجی پڑھا، اس طرح کے کافی ہم نے رشتے پڑھے، مائیں بہنیں، تو ان سے نکاح حرام قرار دیا اللہ پاک نے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے بتا دیا ان رشتوں کے علاوہ اس دنیا کی جتنی عورتیں ہیں ان سے نکاح کیا ہے، تمہارا حلال ہے۔ اب اس آیت سے جو منافقین تھے، کچھ لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک بات نکالی جسے نا اسلام میں کہتے ہیں متع کا لفظ ہوتا ہے، وہ نکاح کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے متع، کہ یہ حلال ہے۔ متع ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی عورت کو کوئی مال دینا، پیسے دینا یا کوئی زیور وغیرہ اس کو دینا، کچھ بھی ایسا دینا کہ یہ مال تم رکھ لو اور 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے تم میرے ساتھ رہو۔ نکاح کا لفظ استعمال نہ کرنا، یعنی 1 مہینے 2 مہینے کے لیے ہمارا تعلق ہے، اس کے بدلے میں تم اتنے پیسے اتنے مال رکھ لو۔ تو لوگ کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے، تو ایسا طریقہ بھی حلال ہے۔ تو اس طریقے کو اللہ پاک نے پھر قرآن میں فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے جب اسلام شروع ہوا تھا، اسلام اس دنیا میں پھیلا تھا، تب زمانے جاہلیت سے یہ رسم چلتی آ رہی تھی۔ جو جاہل لوگ تھے وہ یہ کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے نکاح نہیں کرتے تھے، کسی بھی عورت کو مال دیا، 2 مہینے 3 مہینے جتنی ان کی حاجت ہے اس کے ساتھ رہے اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ تو اسلام نے اس رسم کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، لیکن اب جب سے میں تمہارا نبی بنا ہوں، مجھ پہ نبوت آئی ہے، اب اس کے بعد آج کے بعد تمہارے اوپر یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اس طریقے سے کسی بھی عورت کے ساتھ تعلق بنانا حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پیچھے بھی آیات میں اور پچھلے سپاروں میں بھی پڑھا تھا، منافق کی ایک نشانی حسد بھی ہوتی ہے، دوسروں سے حسد کرنا، جلنا، دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کے اپنی نعمتوں پہ ناشکری کرنا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل خصوصی آیت سورہ پارہ 5 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے اتاری وَلَا تَتَمَنَّوْا، خواہشیں مت کرو، کس چیز کی، مَا فَضَّلَ اللَّهُ، کہ جس پر اللہ نے دوسروں کو تم پر فضیلت دی ہے۔ یعنی تم دوسروں کو دیکھتے ہو کہ دوسروں کو تمہارے اوپر فضیلت ہے۔ اب وہ فضیلت کیسی ہے؟ کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہوا ہے، اب کوئی فضیلت ہے کہ کسی کو اللہ نے شکل و صورت تم سے زیادہ دے دی، یا کوئی ایسا ہے کہ جس کا جو ہے قسمت زیادہ اچھی ہے، جو وہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، آپ کر رہی ہو آپ ناکام ہو رہی ہو، یا کسی کا علم آپ سے زیادہ ہے، یا کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے، آپ کی بے اولادی ہے اور کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوئی ہے، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کے پاس صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ دوسروں کو دیکھیں جس کے پاس بیٹے ہی بیٹے ہیں تو وہ حسد کرنا شروع کر دے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر ہمیں فضیلت دی ہے۔ یہ برابری، یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی اور اللہ نے مخلوق میں تقسیم کی ہے۔ تو اگر ہم کسی کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں اس کو اتنا ملا ہوا مجھے تو نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے ہیں کہ اللہ نے تقسیم صحیح نہیں کی ہوئی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے، اسی کو حسد کہتے ہیں، کسی کی دیکھ کر خود پہ ناشکری کرنا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ نے انبیاء کو بھی برابر نہیں رکھا، نبی جو تھے ان کو بھی اللہ نے کسی کو کسی پہ کیا دی ہے، فضیلت دی ہے، سب برابر نہیں ہے۔ تو جب انبیاء کو اللہ نے فضیلت دی دوسروں پر، تو مخلوق کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے، سب برابر نہیں ہے۔ اب دیکھیں سب برابر ہو جائے اگر، تو پھر کوئی امتحان تو باقی نہ رہے۔ اب غریب امیر سب برابر ہو گئے، اب اللہ نے کچھ لوگوں کو غریب رکھا، کچھ کو امیر رکھا۔ اب امیر کو ضرورت کس کی پڑتی ہے؟ غریب کو، جب اس نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں تو اس کو غریب کی ضرورت پڑتی ہے۔ غریب کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مال کی ضرورت ہے۔ اگر امیر نہ ہوتا تو وہ کہاں سے مال کماتا، وہ کام کیسے کرتا؟ تو اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے، اس نظام میں ہم نے دخل نہیں دینا۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے ہر حال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ جس حال میں تو نے ہمیں رکھا ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اس میں ہم راضی ہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا جو شخص ہوتا ہے
وہی کامیاب ہوتا ہے. ناشکری نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں میں دخل اندازی نہ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا، دیکھیں سب برابر نہیں ہے، یہی بات چل رہی ہے. تو گھر میں بھی سب برابر نہیں ہوتے. ایک فیملی ہوتی ہے، اب اس میں کوئی نہ کوئی تو بڑا ہوتا ہے گھر کا، جو فیصلے کرنے والا ہوتا ہے، یا چھوٹوں کو پتا ہوتا ہے جو بڑا کہے گا میں نے وہ کرنا ہے. اب سب برابر ہو جائے، سبھی بڑے بن جائیں، تو گھر کا نظام کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. تو اللہ پاک نے بھی دنیا کا نظام بنانے کے لیے عورت اور مرد میں سے کس کو چنا ہے؟ مرد کو. اللہ پاک فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد کیا ہیں؟ عورتوں پر قوی ہیں. اللہ نے برتری دی ہے. اب برتری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد آ رہا ہے مار پیٹ کر رہا ہے عورت کو اور چلا جا رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا نہیں ہے. قوامین کا مطلب یہ ہے کہ قوامین مرد کیا کرتے ہیں؟ گھر کا نظام چلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے. عورت کا کیا کام ہے؟ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، گھر کے کام کر رہی ہے. کما کے لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ہے. بچوں کو کھلانا، بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں سارا دن نکلنا، یہ سب کس کی ذمہ داریاں ہیں؟ مرد کی ہیں. اس وجہ سے کیونکہ مرد کفیل ہے، پورے گھر کی کفالت کرتا ہے، گھر والوں کو پالتا ہے، گھر والوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے کہا ہے کہ مرد عورت پر قوی ہے. اور اسی کے اپوزٹ کیا ہے کہ عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی عقل ناقص ہے. مرد میں جتنی طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے، جتنی سمجھ رکھی ہے، عورت میں اتنی نہیں ہے. تو ہمیں یہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ نے مرد کو کیوں طاقتور بنایا، کیوں کبھی بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا. تو کیونکہ ہم اس قابل نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایک عورت پورے گھر کا نظام ایسے نہیں چلا سکتی جیسے مرد چلا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہی کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی نشانی بتائی. نیک عورت کون سی ہوتی ہے؟ اب نیک عورت کون سی ہوتی ہے؟ فالصالحات قانتات، جو گھروں میں رہنے والی، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، گھروں میں رہ کے کیا کرنے والی؟ اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنے والی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں. یہ اللہ نے نشانی بتائی ہے نیک عورت کی، کہ نیک عورت کیا کرتی ہے؟ بما حافظ اللہ، جو اللہ نے اس کی عزت اس کو دی ہے، جو اللہ نے جس عزت کی حفاظت کی، وہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی حفاظت کرتی ہے. تو اس سے یہ بھی نکلتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں میں ان کے شوہر جن مردوں کو پسند نہیں کرتے کہ وہ ہمارے گھر آئیں، تو ان کی غیر موجودگی میں ان مردوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اسی طرح سے عورت جو یہاں تک کہ آتے ہیں کہ عورت گھر کے مال میں سے جو صدقہ دیتی ہے، کوئی فقیر مانگنے والا آگے کچھ ہو گیا تو وہ اس میں سے دے سکتی ہے جس کی وہ مالک ہے. یعنی جو مرد کا مال کمایا ہوا ہے اس میں سے دینے کے لیے مرد کی اجازت کی ضرورت ہے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں ہی کیوں نہیں دے رہی. اسی طرح سے نیک عورتیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نفلی روزے جو ہوتے ہیں، حالانکہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ایک عورت اپنے مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. نوافل بھی اگر اس کے مرد نے کہا کہ نوافل نہیں پڑھنے تو وہ نہیں پڑھ سکتی. یعنی نوافل کی بات ہو رہی ہے، فرض کی نہیں. فرض تو اللہ پاک نے فرض کیا تو وہ کرنا ہے. یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، تو اس کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق عورت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کے بعد آتا ہے کہ جو عورتیں حد سے بڑھ جاتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں. اب نافرمانی کرنے والی عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو، جو معاشرے میں ہو رہا ہے، ذرا سی لڑائی جھگڑا ہوا تو سیدھا طلاق پر اتر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے رکھے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَعِزُوهُنَّ، جو عورتیں تمہاری نافرمان ہیں، بات نہ ماننے والی ہوں، ان کو کیا کرو؟ پہلے نصیحت کرو، سمجھاؤ. دوسری کیا بات ہے؟ وَاحْجُرُوهُنَّ، پھر ان سے اپنے بستر الگ کر لو تاکہ ان کو نصیحت ہو جائے، انہیں پتہ لگے کہ ہاں جی مرد ناراض ہے. پھر تیسری بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اگر وہ پھر بھی نہ مانے پھر ان پر سختی کی جائے. تو ہمیں اس سے یہ بھی بات پتہ لگتی ہے کہ کوئی بھی جب معاملہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ جو ہے سختی پہ نہیں اترتے. جیسے بچوں کے معاملے میں بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ جب بچوں کو کوئی بات سمجھائی جائے تو پہلے اس کو اللہ سے ڈرایا جائے، سمجھایا جائے. اس سے ناراض ہو جائے، ماں بیٹے کو بچی کو یہ کہے کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی اگر تم یہ کام کرنا نہیں چھوڑو گی. پھر بھی اگر وہ نہیں چھوڑ رہی تو پھر اس پر ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے. ہاتھ بھی اتنا نہیں ہے کہ مار کے مار ہی دیا بچوں کو، بھئی تھوڑا بہت جیسے مار ڈرانے کے لیے ایک تھپڑ لگا دیا کہ چلو اس کو اثر ہو جائے گا. تو اس طرح سے زیادہ مار تو اسلام میں ہے بھی نہیں کہ بہت زیادہ سختی کی جائے، سمجھانا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی. اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. یہ حدیث پاک ہے، یہ ہمارے اپنے الفاظ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین بیوی وہ ہے جس میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. شوہر دیکھ کر اس کو دل اس کا
خوش ہو جائے. اور دوسری بات کیا پائی جائے اس میں کہ جو اس کے مرد کا حکم ہے وہ اس کی کیا کرنے والی ہو, اطاعت کرنے والی, نافرمانی نہ کرے. اور تیسرا کیا کرے کہ جب شوہر گھر میں نہیں ہے تو اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, ہم نے شراب کے بارے میں پیچھے حکم پڑھا تھا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں اللہ پاک نے بتایا تھا شراب اور سود دونوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, ربا اور شراب کے بارے میں کہ یہ دونوں کیا ہیں, بڑے گناہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارے میں یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ نماز کی حالت, جب نماز پڑھتے ہیں اس حالت میں نماز کے قریب نہیں جاتے جب آپ نشے کی حالت میں ہو. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہیں جانا کس حالت میں, وانتم سکارا, نشے کی حالت میں. دیکھیں جب شراب کی حرمت آئی تھی تو وہ ڈائریکٹ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا شراب حرام ہے چھوڑ دو, کیونکہ جو عرب تھا وہ بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے, عرب کے جو لوگ تھے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمت ہے, اللہ نے پہلے یہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے 3 بار حکم اتارا شراب کا. پہلے فرمایا کہ شراب پینا گناہ ہے, کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا, کچھ لوگوں نے نہیں چھوڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اس ٹائم میں شراب پینا تمہارے لیے حرام ہے. تو پھر لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا, نماز کے ٹائم میں چھوڑ دی, ویسے پیتے رہتے تھے. پھر جب کچھ لوگوں میں عادت ہٹ گئی, شراب سے دور ہو گئے, نفرت ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے حکم میں فرمایا کہ اب شراب بالکل حرام ہو گئی ہے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ جب ہم دین کی دعوت دیتے ہیں تو ایک ہی دم اس کو, کسی کو ہم دین کی دعوت دیں, نیا کوئی اسلام میں آیا ہے یا نہیں اللہ پاک نے کسی کو ہدایت دی ہے, وہ گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے, تو ایک ہی دم اس کے اوپر سارے احکامات لاگو نہیں کرنے کہ تم آج ہی نماز بھی پڑھو, قرآن بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, آج ہی برقع پہننا شروع کر دو, نقاب بھی کرنا شروع کر دو, شرعی پردہ بھی شروع کر دو. تو ایک ہی بار میں سارا اس کے اوپر برڈن نہیں ڈالنا. اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ نے شراب بھی حرام کی تو 3 اس کے سٹیپ لیے نا, پہلے چھوڑو, پھر آخر میں کہا کہ یہ حرام ہے, اب بالکل چھوڑ دو. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ نشے کی حالت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف شراب ہی ہے, اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ نیند میں ہوتا ہے, اتنی زیادہ نیند ہو, اونگ پہ اونگ آ رہی ہے, منہ کھولی جا رہا ہے بار بار, اور نماز کا بھی ٹائم ہو گیا, تو پھر کیا کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ پھر کچھ دیر آرام کر لی جائے, کچھ دیر, یعنی الارم لگا کے سو جائیں 10-15 منٹ کا, پھر تھوڑی نیند پوری کر لیں, اس کے بعد نماز پڑھیں. ایسے نیند میں نماز پڑھیں گے تو ہمیں اکثر نہیں پتہ لگتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, تو الٹا کیا ہوگا, نماز کے ثواب کے بجائے ہمیں گناہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیمم کا حکم اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارے میں بیان کیا. اب تیمم کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے, 2 چیزیں ایسی ہیں جو صرف میری امت کو ملی ہے, میری امت سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو اللہ نے وہ نہیں دی. وہ 2 چیزیں کیا ہیں, ایک چیز یہ کہ پہلی جو امتیں تھیں ان کے اوپر اللہ کا حکم تھا کہ انہوں نے جو نماز پڑھنی ہوتی تھی وہ صرف مسجد میں ہی پڑھ سکتے تھے, مسجد کے علاوہ کسی جگہ پہ نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر اپنا بہت زیادہ یہ احسان کیا, اللہ نے بہت زیادہ امت محمدیہ کو یہ بخشا. کیا کیا اللہ پاک نے کہ ہم نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں, مرد بھی, عورتیں بھی, جہاں بھی ہم سفر میں ہوتے ہیں یا جہاں بھی بس ایک جائے نماز ہونی چاہیے. اللہ نے یہ کہا کہ جگہ پاک ہو اور جائے نماز آپ کے پاس ہو, کپڑا پاک ہو, تو آپ جہاں مرضی بچھائیں اور نماز پڑھ لیں. دوسرا حکم جو پہلی امتوں کے پاس نہیں تھا, بہت ہی زیادہ, جس میں ایک فائدہ بھی ہے سمجھے کہ رکھا گیا, اللہ پاک نے بہت آسانی ہمارے لیے کی, اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت احسان ہے, وہ ہے تیمم. تیمم کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے, جو مٹی سے وضو کرتے ہیں. اب اس کا کیا حکم ہے کہ اگر آپ ایسی حالت میں کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور وقت جا رہا ہے نماز کا, یا پھر آپ بیمار ہیں, بہت زیادہ کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا, یا پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی, یا پھر جو بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جب شدید سردی ہوتی ہے, اب بوڑھا بندہ پانی کی ٹھنڈک کو نہیں برداشت کر سکتا, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آسانی پیدا کی کہ تم کیا کر لو, فلم تجدوا ماء, اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے, فتیمموا صعیدا, تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پاک مٹی ہو تو اس پہ آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے اور اس کو جھاڑنا ہے, ہاتھ پھیرنے کے بعد جھاڑ کے اس کو ایک بار چہرے پہ پھیرنا ہے, پھر دوبارہ ہاتھ پھیر کے جھاڑ لینا ہے اور دونوں کونیوں تک پھیر لینا ہے, بس آپ کا تیمم ہو گیا. اور اس تیمم سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور غسل بھی ہو جاتا ہے, کہ اگر غسل کی حاجت ہے, پانی نہیں ہے, تو ہم بیٹھ نہیں سکتے کہ میں نماز چھوڑ دیتی ہوں, نہیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ پانی نہیں ہے, کوئی مجبوری ہے, تو آپ تیمم کرو, اس سے آپ کا غسل بھی ہو جائے گا اور آپ کا وضو بھی ہو جائے گا. تو یہ امت محمدیہ کے لیے خصوصیت ہے, پہلی امتوں کے پاس یہ نہیں تھا, انہیں ہر حال میں پانی کا ہی بندوبست کرنا پڑتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 احکامات دیے ہیں, ایک عدل کے بارے میں اور ایمانت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمانت 2 طرح کی ہے,
کہ ایمانتوں کو کیا کرو، پورا کرو. ان اللہ یامرکم، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، کہ امانات کو کیا کرو، پورا کرو. امانت ہوتی ہے ایک تو لوگوں کی امانت ہے جو ہمارے پاس رکھوا کے جاتے ہیں، میری یہ چیز رکھ لو میں بعد میں لے لوں گا. یا کوئی بات بھی امانت ہوتی ہے، یہ مجلس بھی امانت ہے نا، کہ مجلس میں جو بات ہوتی ہے اس کو باہر جا کے کوئی ایسی بات جو کہا جائے کہ اس بات کو آگے مت کرنا، اس کو بات کو آگے کرنا، یہ بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے. کوئی بات آپ کو بتا دیتے ہیں امانت میں آگے، تو خیانت کرنے والا جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. اس کے بعد آتے ہیں اللہ کی امانت. یہ تو لوگوں کی امانت تھی. امانت میں ہم کیا کرتے ہیں، اگر خیانت کریں تو اگلا بندہ کیا بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی چیز تمہارے پاس کیا کی تھی، امانت کے طور پہ رکھوائی تھی، اور تم نے مجھ سے پوچھے بغیر استعمال کر لیا. کوئی ہمارے پاس اپنا زیور رکھوا جائے کہ میں مہینے بعد تم سے اٹھا لوں گی، تو ہم اس کو بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچیں گے کبھی بھی نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اگلا بندہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا. تو اب یہ لوگوں کی امانت ہے جس کا ہم خیال رکھتے ہیں. ایک امانت اللہ کی بھی امانت ہے. اب اللہ کی ہمارے پاس کیا امانت ہے، ہمارا پورا جسم ہی اللہ کی امانت ہے، ہماری پوری زندگی اللہ کی امانت ہے. اللہ نے زندگی موت کی امانت ہے نا، تو آنکھیں ہمارے پاس، آنکھیں اللہ کی امانت ہے. اب امانت میں خیانت کیا ہے کہ ہم آنکھوں کو اللہ کے حکم کے بغیر استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام کی طرف مت دیکھو، میری دی ہوئی آنکھیں ہیں، جہاں میں کہتا ہوں وہیں پہ دیکھو. اب ہم حرام دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں. ایسے ہی زبان اللہ نے ہمیں دی، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ زبان سے کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو، تسبیحات کیا کرو. اور زبان سے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کسی کو برا نہیں کہنا. تو ہم کیا کر رہے ہیں، زبان کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں، تانا کر رہے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم زبان پہ کیا کر رہے ہیں، خیانت. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت نہیں کرنی. اور نماز سب سے بڑی امانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری ہوتی ہے، کوئی چوری تو کوئی چیز ہو تو اس کو اٹھا کے چوری کرتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ نماز میں چوری ایسے ہوتی ہے کہ سجدہ کر رہا ہے، سجدے سے رکوع میں جا رہا ہے، رکوع سے قیام میں آ رہا ہے، تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا کر رہا ہے، نماز چوری کر لی. آدھی نماز بیچ میں سے کھا گئے کہ اوپر کھڑے ہوئے تھے، قیام سے سجدے میں آئے، سجدے سے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، ایک سیکنڈ کا بھی جو ہے رکاؤ نہیں ہے، بالکل ٹھہر ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ رہے. تو ایسا بندہ جو جلدی نماز پڑھتا ہے، سجدے پہ سجدہ ہو رہا ہے، سجدے پہ سجدہ، بالکل ٹھہر نہیں رہے بیچ میں، نہ تسبیح کا پتہ لگ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اور اتنی تیز الحمدللہ شریف پڑھ رہے ہیں، تلاوت پڑھ رہے ہیں، الفاظ کی خود کو ہی نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو ایسی نماز کیا ہے، ایسی نماز ایسی ہے جیسے کہ آپ نے چوری کی ہے نماز میں. اور عدل کے بارے میں آتا ہے انصاف. اللہ پاک خود بھی عادل ہے اور عدل کو اللہ پاک پسند بھی کرتے ہیں. واقعہ ہوا تھا خانہ کعبہ کا، کہ خانہ کعبہ کی جو چابی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ نہیں ہوا تھا تو کافروں کے پاس تھی چابی. ان میں تھے حضرت عثمان بن طلحہ، وہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، صحابی بنے تھے، لیکن تب وہ مسلمان نہیں تھے. چابی ان کے پاس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی. جب آپ گئے تو آپ نے ان سے چابی مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا، خانہ کعبہ نہیں کھولوں گا آپ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے طلحہ، کل ایسا وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم مجھ سے مانگو گے، پھر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی. کافر تھے نا، تو انہوں نے نہیں مانی. تو وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کو فتح ہو گیا. مکہ جو تھا اور جو چابی تھی مکہ کی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. اب وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی کسی کے سپرد کرنی تھی، کسی کو دینی تھی. تو وہ کیا ہوا کہ وہاں سارے لوگ جمع ہو گئے. جب مکہ فتح ہو گیا تو وہاں پہ عثمان بن طلحہ بھی تھے. تو باری تھی، سب دیکھ رہے تھے کہ چابی کس کو ملے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انسان کو بلایا، عثمان بن جو طلحہ تھے ان کو بلایا اور چابی ان کے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ یہ چابی آج سے تمہاری امانت ہے اور قیامت تک یہ چابی تمہاری ہی نسل میں رہے گی. جب انہوں نے الفاظ سنے تو انہوں نے جواب میں پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. وہ فوری ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور محبت کو دیکھ کے ان کی پوری نسل مسلمان ہو گئی. تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کس سے پھیلتا ہے، محبت سے پھیلتا ہے. دین میں زبردستی، غصہ، یہ چیزیں نہیں چلتی ہے. دین میں کیا ہے، محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں محبت ہی کا درس دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں موت کے بارے میں، کہ موت سے خلاصی نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح آیت میں فرمایا اینما تکون، جہاں بھی تم ہوگے دنیا میں، جس کونے میں بھی چلے جاؤ گے، کیا ہوگا، تمہیں یدرککم الموت،
موت تمہیں آ پکڑے گی. یہ آیت جب نازل ہوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ شان نزول ہے کہ کیوں نازل ہوئی تھی. جو منافق تھے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے. وہ کہتے تھے انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں چلے گئے تو کافر تو ہمیں مار دے گا, ہم تو مر جائیں گے, ہمیں تو موت آ جائے گی, ہم تو ابھی جینا چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا تھا تم جہاد میں جاؤ یا نہ جاؤ, موت تمہیں کیا ہے, جب وقت آئے گا تو موت تمہیں پکڑ لے گی, چاہے تم کہاں ہو. فی بروج مشیدہ, بہت بڑے بڑے قلعے بنا کر, بہت بڑے محل بنا کر ان کے اندر چھپ بھی جاؤ گے, پھر بھی موت کیا ہوگی, تمہیں پکڑ لے گی. تو ہمارا بھی موت کے بارے میں یہی گمان ہے, اللہ تعالیٰ پر ہمارا یہی یقین ہے کہ جب موت کا وقت جو لکھا ہوا ہے وہ ایک گھڑی بھی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنی پوری زندگی ہر لمحہ کیسے گزارنا ہے یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے لمحے میری موت ہو. ہر دن ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے پاک مفہوم ہے, نماز ایسے پڑھا کرو کہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے. وہ نماز آپ کی پھر کیا ہوگی, قابل قبول ہوگی. جب ہمیں پتہ لگے کہ میرے اس نماز کے بعد میں نے مر جانا ہے تو ہم کیسی نماز پڑھیں گے؟ تو ایسی نماز پڑھیں گے ہم تو سجدے سے ہی نہیں اٹھیں گے. جب ہمیں پتہ ہوگا اب موت آنے والی ہے, تو ہمیں تو اب بھی نہیں پتہ کہ موت کب آنی ہے. تو اب بھی ہمارے سجدے ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے ہمیں پتہ ہو کہ ہماری موت کا اگلا سجدہ ہماری موت کا ہے. تو اس طرح سے نماز پڑھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کے حکم کو بیان کیا. جو قتل ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. گناہ تو سارے ہی ہیں, لیکن کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ کرنے والا مسلمان ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہم نے ہمیشہ یہی پڑھا جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کیا ہے, ہمیشہ کی ہے. اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ جتنا مرضی بڑا گناہ کر لے, جتنا مرضی, وہ گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آئے گا. لیکن جو قتل و غارت کا قصہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو جان بوجھ کر کسی ایک مسلمان کو قتل کر دیتا ہے, ایک مسلمان کی جان لے لیتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں جہنم خالدن فیہا, تو ایسا شخص کیا ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے, زمینوں پر لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو زمین وہیں کے وہیں پڑی رہ جاتی ہے. دو بھائی ہوتے ہیں آپس میں ہی وہ لڑکے مر جاتے ہیں. اس میں بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ کا کہ ان کے ساتھ ساتھی تھے, 3 دوست تھے ان کے, راستے میں جا رہے تھے, جنگل میں جا رہے تھے. تو کیا ہوا, جب وہ جنگل میں جا رہے تھے راستے میں ان کو سونے کی اینٹیں ملی. 3 تھے, 2 سونے کی اینٹیں ان کو نظر آئی تو انہوں نے اٹھا لی. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع کیا. موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں پیغمبر تھے, کئی واقعات میں آتا ہے کہ وہ ایک بزرگ موسیٰ تھے, ان کا نام بھی موسیٰ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مت اٹھاؤ, دنیا کے لالچ میں مت آؤ. دنیا میں جو لالچ ہوتا ہے وہ انسان کو کیا ہے, ختم کر دیتا ہے, زوال کی طرف لے جاتا ہے. انہوں نے بات نہیں مانی, ان کا نہیں بس اب مل گئے, اب ہم رکھیں گے. تو ہوا گیا کہ وہ تینوں اینٹیں لے کر بیٹھ گئے. تو انہوں نے ایک نے کہا کہ اچھا اب دنیا تو ہمیں مل گئی, مال تو مل گیا, ایسا کرتے ہیں پہلے کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں, پھر ہم اس کو تقسیم کر لیں گے, ایک اینٹ کو توڑ دیں گے اور تینوں تقسیم کر لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک کو کھانا لینے کے لیے بھیج دیا اور 2 پیچھے رہ گئے. اب جب دل میں بے ایمانی آ جاتی ہے, مال جب آتے ہیں تو بے ایمانی آ جاتی ہے. تو دل میں بے ایمانی آئی تو جو پیچھے 2 بیٹھے تھے انہوں نے کہا اب کیا ہم اینٹوں کو توڑیں گے, تقسیم کریں گے, 2 ہیں ہم دونوں ایک ایک لے لیں گے, جو تیسرا گیا ہے جیسے ہی وہ آتے اس پہ ہم حملہ کریں گے, اس کو مار دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ آیا تو آتے ہی وہ حملے کے لیے تیار تھے, دونوں نے حملہ کیا, جو کھانا لے کے آیا اور اس کو مار دیا. اب جو کھانا لینے گیا ہوا تھا اس کے دل میں بھی لالچ تھا. جب وہ کھانا لینے پہنچا تھا تو اس نے سوچا میں کھانا لے کر جاؤں گا, پیچھے 3 ہیں, پھر تقسیم ہوگی, ایسا کرتا ہوں دونوں کو ہی ختم کر دیتا ہوں, ساری اینٹیں میری اکیلے کی ہو جائیں گی. اس نے کیا کیا, کھانے میں اٹھا کے زہر ملا دی اور کھانا لا کے رکھ دیا. اب دونوں نے اس کو مار دیا. مارنے کے بعد کہتے ہیں چلو اب کھانا کھا لیتے ہیں, پھر اینٹیں ہماری ہو جائیں گی. تو وہ کھانا کھایا تو وہ دونوں زہر کی وجہ سے وہ بھی مر گئے. اب تینوں مر گئے, مال کیا ہو گیا, وہیں کا وہیں رہ گیا. تو دنیا کا جو مال ہوتا ہے وہ انسان کو ایسے ہی تباہ کرتا ہے جب انسان کے دل میں لالچ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ جو جان بوجھ کے قتل کر دے کسی کا تو اس کے لیے جہنم کیا ہو جاتی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے. تو کسی بھی چیز کے پیچھے ایسا نہ کرے, لڑائیاں جھگڑے نہ کرے. چیزوں نے کیا ہے یہیں پہ رہ جانا ہے. مرنے والے بہت سے جائیداد چھوڑ کے مر جاتے ہیں. ساری زندگی ایک انسان ہوتا ہے کمانے میں گزار دیتا ہے اور مر جاتا ہے تو اولاد اس کو پوچھتی بھی نہیں ہے, کبھی فاتحہ بھی نہیں پڑھتی ہے, اور خود اسی کے کمائے ہوئے بنائے ہوئے بنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, تو باپ کی کبھی وہ بھی نہیں آتی. تو اسی لیے کہ اولاد جو ہے فتنہ ہے, اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کبھی بھی حرام انسان نہ کمائے, اتنا ہی ان کو کھلائیں جتنا اللہ نے دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصر نماز کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے. قصر نماز یہ بھی ہمارے ہی لیے اللہ پاک نے آسانی پیدا کی کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہم نماز آدھی پڑھتے ہیں. قصر نماز ہوتی ہے نا جب مسافر ہوتا ہے بندہ, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے اٹھ کے اسلام آباد جا رہے ہیں, وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کی نماز سفری ہوگی, ایسا نہیں ہوتا.
سفری نماز کے لیے 78 میل کا سفر بتایا گیا ہے کہ 78 کلومیٹر مسافت ہو تو اس کے لیے 48 میل اور 78 کلومیٹر اگر آپ دور جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا ارادہ نہیں ہے 15 دن رہنے کا، 15 دن یا 15 سے کم اگر آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے تو فجر کی 2 سنتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اور عشاء کے 3 وتر بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو 4 فرض کی نمازیں ہیں ان کے فرض کیا ہو جاتے ہیں؟ 2 ہو جاتے ہیں سفر میں، 2 فرض پڑھے۔ اب دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ کے اوپر قصر نماز ہے، آپ نے ظہر کی 2 فرضی پڑھنے ہیں اور آپ 4 پڑھتی ہیں کہ نہیں مجھے زیادہ ثواب ملے گا، پھر آپ کو زیادہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ 2 پڑھو، تو ہم اللہ کی حکم کی نافرمانی کر کے اگر نیک کام بھی کر رہے ہیں تو اس نیک کام کا فائدہ نہیں ہے۔ تو 2 پڑھنے ہیں تو پھر 2 ہی پڑھنے ہیں۔ تو قصر نمازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم بتایا کہ ان تکثروا من الصلاۃ، کہ قصر نماز کر لیا کرو جب تم کہاں ہوتے ہو؟ سفر میں ہوتے ہو۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء پارہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا کہ شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تھا تو شیطان نے کیا بات کہی تھی؟ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تیرے لوگوں کو بھٹکاؤں گا ضرور، مجھے نکال دے جنت میں، مجھے پتا ہے کہ میں تو جہنمی ہوں، جہنم میں میں جانا ہے۔ شیطان پہ تو ٹیگ لگا ہوا نا اللہ کی طرف سے کہ وہ پکا جہنمی ہے۔ اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک، میں دنیا میں رہوں گا قیامت تک اور میں کیا کروں گا وہاں جا کے؟ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اب اس کا بھٹکانا کیسے ہے اس نے خود ہی بتا دیا، کہتے ہیں کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا امنینہم۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں لوگوں کی تمنائیں خواہشات کو بڑھاؤں گا، لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالوں گا، خواہشات لمبی لمبی وہ باندھیں گے، جیسے اب ہماری خواہشات ہیں، ہر انسان کے دل میں خواہش ہے میرا اپنا گھر ہو، میری گاڑی ہو، میری زندگی لمبی ہو، میری کثرت کی اولاد ہو، میرے پاس رزق کی زیادتی ہو، وہ بہت زیادہ خواہشیں دماغ میں انسان لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں نے اتنا کمانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بہت لمبی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اب یہ جو ہماری پلاننگ ہے، ہماری خواہشات ہیں، یہی دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے، اور اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے کہ شیطان نے مجھے کہا، اللہ کو کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ اے اللہ میں کیا کروں گا، ان کے دلوں میں ڈالوں گا کہ خواہشات لے کے بیٹھ۔ جب انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ موت کو بھول جاتا ہے۔ اتنی خواہشیں ہیں، اتنی خواہشیں، میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو وہ پھر بھول گیا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، وہ سوچتا ہے میں نے نہیں مرنا۔ یہ انسان کی دل میں ڈالی ہوئی شیطان کی چال ہے۔ تو اس سے بچیں، خواہشات جتنی کم ہوتی ہیں زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ بس جو وقت گزر ہے اللہ وہ اچھا گزروا رہا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جو آنے والا وقت ہوگا جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ بس یہ سوچا کریں، آنے والے وقت کے لیے مت سوچیں۔ اس کے بعد شیطان نے دوسری بات کہی کہ میں کیا کروں گا، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرو۔ یہ بھی ہمارے دلوں میں ہے، تخلیق کو تبدیل کرو۔ اب تو اتنا زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ پلاسٹک سرجریاں کرواتے ہیں خود کی شکل بدلنے کے لیے، اپنی صورت کو تبدیل کرنے کے لیے۔ میرا ناک موٹا ہے، میرے ہونٹ پتلے ہو جائیں، آنکھیں بڑی ہو جائیں، میرا رنگ سفید ہو جائے، پتہ نہیں کیا کیا چلا ہوا ہے آج کل دنیا کے میں، بہت زیادہ یہ طریقے چل گئے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان نے کیا فرمایا تھا؟ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا جو اللہ نے بنایا ہے اس کو بدلو۔ یہ شیطان ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمیں دیکھنے میں کمی نظر آتی بھی ہے، کسی کا رنگ بہت کالا ہے، کسی کا قد بہت چھوٹا ہے، یا کسی کے کوئی بھی کمی نظر آ رہی ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہے، وہ سوچ کے بنایا نا۔ تو اللہ کی چیز بنی ہوئی دیکھیں تو ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ کیا کہے ماشاء اللہ، کہ اللہ نے جو بنایا بہتر بنایا۔ کبھی کسی کو یہ دیکھ کے یہ نہ کہ یہ کیسے چل رہی ہے، اس کو تو چلنا ہی نہیں آتا ہے، کہ اس کا تو بڑا قد چھوٹا ہے، یہ تو بہت موٹی ہے، تو بہت کالی ہے، اس کے تو بال بہت چھوٹے ہیں، گھنگرالے۔ دیکھیں یہ سب چیزیں جب ہم کہتے ہیں تو ہم اس کو نہیں کہتے۔ جب ہم کسی چیز کو برا کہتے ہیں تو ہم کس کو برا کہہ رہے ہیں؟ اس چیز کے بنانے والے کو برا کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس کو اچھا نہیں بنایا۔ تو آخر میں ہمارے پاس یہی سبق ہے کہ شیطان کی چالوں میں ہم نے نہیں آنا ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے پارے 5 میں اختتام فرمایا ہے کہ شیطان کی بہت سی چالیں، اور شیطان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعدہم ویمنہم، شیطان تم سے وعدہ بھی کرے گا اور تمہیں خواہشات کو تمہارے بڑھائے گا بھی۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اولئک مأواہم جہنم، جو اس کے پیچھے چلیں گے شیطان کے پیچھے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ جہنمی بن جائیں گے۔ تو ہم نے ان چالوں میں نہیں آنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، جیسا اللہ نے بنایا ویسا ہی ٹھیک ہے، اور اپنی خواہشات کو بھی کم کرنا ہے۔ خواہشات کو کم کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شکر بھی آ جاتا ہے، کہ جتنا کم ہوتا ہے، جب خواہش ہی نہیں ہوگی تو جو ہے بس ٹھیک ہے،
جب خواہش ہوتی ہے اور پھر ملتا نہیں ہے، چاہتی تو ہوں کہ میرا بہت بڑا گھر ہو، اب نہیں ہو رہا تو پھر کیا، ہر ٹائم دل میں ایک کھٹکا لگا ہوا ہے، فکر لگی ہوئی ہے کیسے بڑا ملے گا، کیسے ملے گا، یہ فلاں کے پاس ہے اس نے کیسے لے لیا. تو ہماری ساری توجہ جو ہے اللہ کی عبادت سے ہٹ کر، اللہ کے شکر سے ہٹ کے دنیا کی طرف لگ جاتی ہے. دن رات پھر ہماری فکر ہوتی ہے میں کیسے کماؤں، زیادہ بناؤں. تو اس چیز میں ہم نے نہیں پڑھنا. اللہ نے دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں ایک ہی دیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں. یہ مہینہ تو ہے ہی صرف اللہ کی عبادت کا خاص مہینہ. ویسے تو اللہ کی عبادت کے سارے مہینے ہیں، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جتنی آسمانی کتابیں وہ سب رمضان میں نازل ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت داؤد علیہ السلام پہ تورات، زبور، انجیل، تینوں کتابیں اللہ نے رمضان میں نازل کی ہیں. تو رمضان کیا ہوا؟ برکتوں والا اور علم والا مہینہ ہے. اس میں جتنا ہو سکے قرآن پڑھے، قرآن سے جڑے، اور جو ہم نے سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے، اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا